الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ذی وقار، آج کے سبق میں آپ چند ایسے مسائل پڑھیں گے جن کا جاننا اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے ضروری ہے۔ پہلی بات، سنت اعتکاف کی حقیقت کیا ہے؟ دوسری بات، رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تیسری بات، ماہ رمضان کا سنت اعتکاف کتنے دن کا ہوتا ہے؟ چوتھی بات، کون اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتا ہے؟ پانچویں بات، سنت اعتکاف کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ ساتویں بات، اعتکاف کے لیے نیت کے احکام۔ آٹھویں بات، اعتکاف کون سی جگہ درست ہے؟ یہ وہ مسائل ہیں جو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سنت اعتکاف کی حقیقت۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کو سنت اعتکاف کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کی حیثیت کیا ہے؟ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت اعتکاف ہے اور سنت مؤکدہ ہے۔ البتہ حضرات فقہاء کرام نے اس کو سنت علی الکفایہ قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو ہر ایک کو چاہیے وہ اس فضیلت اور ثواب کے عمل کو سر انجام دے، کیونکہ یہ بہت ہی اہم اور مفید، بہت ہی زیادہ اجر و ثواب کا باعث عبادت ہے۔ لیکن اگر کسی مسجد میں کوئی ایک شخص بھی اعتکاف کر لے تو سب کی جانب سے سنت ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک شخص بھی اعتکاف کے لیے پورے محلے میں سے نہ بیٹھے تو سب پر سنت چھوڑنے کا وبال ہوگا۔ اسی لیے مساجد کی انتظامیہ، اہل محلہ اس بات کا خصوصی خیال رکھیں کہ مسجد میں کوئی نہ کوئی اعتکاف کرنے والا ضرور ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ اس کی فکر اعتکاف شروع ہونے سے پہلے ہی کرنی چاہیے۔ ماہ رمضان کا سنت اعتکاف کتنے دن کا ہوتا ہے؟ ماہ رمضان کا سنت اعتکاف پورے آخری عشرے کا ہوتا ہے، یعنی پورے 10 دن کا ہوتا ہے۔ اسی لیے جو حضرات عشرے سے کم، عید کا چاند نظر آنے سے پہلے اعتکاف کے لیے بیٹھنا چاہیں، وہ سنت کا اعتکاف نہیں ہے، یعنی آخری عشرے کا اعتکاف پورے 10 دن کا، پورے آخری عشرے کا ہوگا۔ اگر اس سے کم کے لیے بیٹھے گا کوئی تو اعتکاف نفلی کہلائے گا، سنت اعتکاف نہیں ہوگا، نفلی اعتکاف ہوگا، اور نفلی اعتکاف کے لیے نفلی اعتکاف ہی کے احکام جاری ہوں گے۔ فائدے کی بات یہ یاد رکھیں، جو لوگ کسی وجہ سے پورے عشرے کا اعتکاف نہیں کر سکتے تو ان کو چاہیے جتنے دن کا موقع مل رہا ہو وہ اتنے دن ہی نفلی اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے، کیونکہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی لیے جو حضرات دن میں کام کاج کی وجہ سے اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے، وہ نفلی اعتکاف کر کے اعتکاف کی کچھ سنت حاصل کر سکتے ہیں، یا جس دن چھٹی کے دن ہوتے ہیں ان دنوں میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اگلی بات کہ کون اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتا ہے۔ نمبر 1، ہر وہ مسلمان جو عاقل ہو وہ اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ نمبر 2، اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے، اس لیے نابالغ لڑکا یا لڑکی اگر سمجھدار ہو تو وہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ لیکن آج کل کے پرفتن ماحول میں بہت زیادہ خیال، احتیاط کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات نابالغ بچے
شوق میں آ کر اعتکاف میں بیٹھ تو جاتے ہیں، لیکن اعتکاف کے آداب کا خیال نہیں کرتے، یا مسجد میں شور و غل کرتے ہیں، یا فضول وقت ضائع کرتے ہیں۔ اس لیے اگر نابالغ لڑکے کے ساتھ اس کا والد ہے، یا اس کا ماموں ہے، یا اس کا چچا ہے جو اس کو سنبھالتا رہے اور نیکی، تلاوت، ذکر اذکار کا اہتمام کرواتا رہے، تو پھر نابالغ لڑکے کا بیٹھنا بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح نابالغ بچی ہے، اگر وہ اعتکاف میں بیٹھ رہی ہے تو وہ اپنی والدہ اور اپنی خالہ، اپنی پھوپھی، ان کے زیر سایہ بیٹھے، تاکہ وہ ساتھ ساتھ اس کی تربیت بھی کرتے رہیں اور اس سے ثواب اور والے کام، تلاوت، ذکر اذکار بھی کرواتے رہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ سنت اعتکاف کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف 21 رمضان المبارک کی رات سے شروع ہوتا ہے، اور جب چاند عید کا نظر آئے گا تب اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ مرد کے لیے اعتکاف میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 20 رمضان المبارک کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد آ جائے، تاکہ جب سورج غروب ہونے لگے تو یہ اعتکاف کی حالت میں ہو، اور جب چاند عید کا نظر آئے تو یہ اعتکاف اس کا ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد مسجد سے نکل کر جا سکتا ہے۔ یاد رہے، جو شخص 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کے لیے نہیں پہنچا، مسجد نہیں آیا، بلکہ سورج غروب ہو جانے کے بعد بیٹھا، تو اس کا اعتکاف سنت نہیں کہلائے گا، نفلی اعتکاف میں شمار ہوگا، اور نفلی اعتکاف کے احکام اور اجر و ثواب اس پر جاری ہوگا۔ اعتکاف کے لیے نیت کے احکام یہ بھی 3 باتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی بات، اعتکاف کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ دل میں نیت کرے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف کرتا ہوں۔ دل میں نیت کافی ہے، البتہ زبان سے بھی اگر یہ الفاظ ادا کر دے تو کوئی جرم نہیں ہے، بلکہ درست ہے، جائز ہے۔ دوسری بات، سنت اعتکاف کی یہ نیت 20 رمضان کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کر لینا ضروری ہے۔ اس لیے جس شخص نے مسجد آنے کے بعد بھی نیت نہیں کی، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، تو اب اس کے بعد اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں، یعنی ایسی صورت میں وہ سنت اعتکاف کی نیت نہیں کر سکتا، بلکہ اگر وہ اعتکاف کے لیے بیٹھا بھی ہے اور بیٹھ بھی جائے تو اس کا اعتکاف نفلی کہلائے گا۔ نمبر 3، اعتکاف کی نیت چاہے تو مسجد میں داخل ہوتے وقت کر لے یا داخل ہونے کے بعد کر لے، دونوں صورتوں میں درست ہے، لیکن 21 کی رات شروع ہونے سے پہلے، یعنی مغرب سورج جب 20 کا غروب ہو جائے اس سے پہلے پہلے کر لے۔ اعتکاف کون سی جگہ درست ہے؟ پہلی بات اس میں یہ ہے کہ اعتکاف صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد ہی میں ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ اعتکاف کرنا درست نہیں۔ نمبر 2، اعتکاف کے لیے سب سے افضل، بہترین، اعلیٰ جگہ مسجد حرام بیت اللہ ہے، پھر مسجد نبوی، پھر مسجد اقصی، اس کے بعد کسی بھی جامع مسجد میں اعتکاف کرنا افضل ہے۔ اور جامع مسجد میں اعتکاف کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے باہر جانا نہیں پڑتا۔ ویسے تو اعتکاف ہر اس مسجد میں جائز ہے جس میں 5 وقتہ نماز ادا کی جاتی ہو، اذان ہوتی ہو، اور جمعہ نہ ہوتا ہو تو بھی صحیح ہے۔ البتہ جس مسجد میں 5 وقتہ نماز ہی نہیں ہوتی، 5 وقت اذان ہی نہیں دی جاتی، وہاں اعتکاف جائز تو ہے لیکن افضل نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی کو جامع مسجد
اور 5 وقتہ نماز والی مسجد میسر نہ ہو تو وہ ایسی مسجد میں اعتکاف کر لے جہاں 5 وقتہ نماز نہیں ادا کی جاتی تو بھی غنیمت ہے۔ یہ تھے اعتکاف کے متعلق بنیادی اہم ضروری مسائل جن کا جاننا معتکف کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے اعتکاف والوں کو آخری نصیحت یہ ہے کہ شوق سے اعتکاف میں بیٹھیں، اللہ کی رضا کے لیے بیٹھیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے بیٹھیں، ثواب اور اجر کی نیت کر کے بیٹھیں، اور وہاں بیٹھ کر پھر آپ یوں سمجھیں کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے در پر گر پڑا ہوں، آ گیا ہوں۔ پھر دعائیں مانگیں، تلاوت کریں، عبادت کریں اور نوافل پڑھیں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں، راتوں کو جاگیں، شب قدر کی رات تلاش کریں اور شب قدر کی رات پانے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے روئیں، اپنے گناہوں پر ندامت دکھائیں، اپنے گناہوں پر شرمندگی دکھائیں اور روئیں، اللہ کو منائیں، اللہ سے کچھ حاصل کریں۔ ان 10 راتوں میں ایسی عبادت کریں کہ پوری زندگی سنور جائے، پوری زندگی بن جائے، یا کم از کم سال تو بن جائے، اور پچھلے جو گناہ ہوئے وہ سارے دھل جائیں اور آگے زندگی ہمیشہ کے لیے خوشگوار مل جائے اور اگلی زندگی ہمیشہ اور اگلی زندگی بن جائے۔ ایسا اللہ سے مانگیں اور ایسے اللہ کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہر معتکف کے تمام عبادات قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آداب اور کے رعایت کے ساتھ اعتکاف کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔